بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے آیت نمبر 72 تک کا ترجمہ سماعت کیا تھا، آج اسے اگلی آیات کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کافروا کہ انہوں نے کفر کیا، بعدہم ان کے بعد، اولیاء دوست ہیں، بعد ان دوسرے کے، الا تفعلوہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تکن فتنۃ ہوگا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بڑا فساد ہوگا۔ پورا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اے ایمان والو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، ہم المؤمنون مومن ہیں وہ، حقاً سچے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔ تو پورا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ تعالیٰ جل کے راستے میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت کریں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس وہی لوگ، منکم تم میں سے ہیں، واولو الارحام، اور قرابت دار یعنی کہ رشتہ دار، بعدہم ان کے بعد، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعد بعد دوسروں کے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو پوری آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات کے ترجمے کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اب اس کی تمرین حل کرتے ہیں۔ تو تمرین کے اندر پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جل نے ان سورۃ الانفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو جواب سماعت کیجیے گا۔ جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے قیدیوں نے رہائی پانے کے لیے فدیہ ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل نے ان قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ رہا ہونے کے بعد اگر ان کے دلوں میں بھلائی موجود ہوئی نا، تو یعنی انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت چھوڑ دی، تو ان کو اس فدیے سے بہتر عطا کر دیا جائے گا جو انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے ادا کیا تھا۔ لیکن اگر دوبارہ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی یا ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ تو اگلا سوال ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ جواب، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنا ان پر فرض ہے، یعنی کہ یہ درجہ ذیل باتیں اللہ تعالیٰ جل نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 2، جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی وہ تمہارے دوست نہیں ہیں،
البتہ اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مدد کسی ایسے گروہ کے خلاف نہ ہو جن سے تمہارا کوئی معاہدہ وغیرہ ہو چکا ہو۔ نمبر 3، مہاجرین اور انصار یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کفار سب کے سب آپس میں دوست اور حمایتی ہیں۔ نمبر 4، ہجرت اور نصرت والے مسلمان حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ نمبر 5، مہاجرین اور انصار اپنے آپ کو ایک جماعت سمجھیں اور تمام کفار کو اپنا دشمن قرار دیں، چاہے ان کافروں میں سے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کفار خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تو مسلمان بھی نہ کریں۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات کے ترجمے کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا اور مشقی سوالات کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو دل ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔